اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لسيما بقية الله المنتظر امام زماننا هذا روحی وارواح العالمین لتراب المقدم الفداء عجل اللہ تعالی فرد الشریف سہل اللہ تعالی مخرج الشریف واللعنت اللہ دائما باقیہ علی آدائهم مغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم ومصائبهم وولایتهم وعظمتهم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون صلوات بلند آواز سے خداوند عالم ملکہ عالمیان کی عزت و عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے دور و نزدیک سے اتنی بڑی تعداد میں جو مومنین و مومنات وقت اور موسم کی ٹھنڈک کی پرواہ کی بغیر ذکر والا میں شریک ہوتے ہیں آل محمد کا کریم خالق اپنی عزت اور جلال کا صدقہ ساروں کو دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے سامعین گرامی قلب سلسلہ گفتگو آپ کے اذہان علی میں محفوظ ہوگا کہ قرآن مجید کو اللہ نے نازل ہی اسی لیے کیا کہ آل محمد کے قصیدے پڑھیں اس پاک خاندان کے علاوہ خدا کسی کی تعریف نہیں کرتا اس پاک خاندان کے علاوہ خدا کسی کا ذکر نہیں کرتا اس پاک خاندان کے علاوہ خدا نے کسی کے فضائل نہیں پڑھے اور یہ جتنا کچھ بھی ہے یہ احسان نہیں ہے جزائے احسان ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں خود وعدہ فرمایا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں آل محمد نے اس کے ذکر کی حد کر دی اور اس نے اللہ ہو کر ایک کے ذکر کی حد کر اس نے کائنات کی جس چیز کو بھی خلق فرمایا خلق کرنے کی پہلی اور آخری علت وجہ آل محمد اگر سادات علماء جو اس بارگاہ کی خدمت گزار ہیں اور آپ مومنین کی خدمت میں ہر وقت پورا سال پیش کرتے ہیں وہ یہ فرما سکتے ہیں کہ ہم یہ امام بارگاہ نہ بنواتے اگر مجلس نہ ہو یہ سپیکر یہاں نہ رکھواتے اگر مجلس نہ ہوتے یہ کیمرے یہاں پر آن نہ ہوتے اگر مجلس نہ ہوتے ان ساری چیزوں کا مقصد ہے مجلس اور اللہ فرماتا ہے میں سورج نہ نکالتا میں چاند نہ چمکاتا میں ستارے نہ بناتا میں زمین نہ بناتا میں سمندروں کی ندیاں نہ چلاتا میں اس میں کشتیاں نہ چلاتا سارا کچھ میں نے بنایا ہے ان 5 کی محبت میں ایک فکر عرض کرتا ہوں جہاں جہاں بیدار حضرات تشریف فرما
دنیا والا محبت کرے تو تاج محل بناتا ہے، اللہ اہل بیت سے محبت کرے تو پوری کائنات بناتا ہے۔ پوری امت سے اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اتنے قریب خاندان زمین کو بھی، اور پھر ہماری ضرورت تھی کہ ہم اپنی جہالت کو دور کریں اور علم کو حاصل کریں۔ علم حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے سوال، اور سوال کرنا فطرت انسانی میں شامل ہے۔ تو پوچھے کس سے؟ جو خود غلط ہو وہ کسی کو راستہ کیا دکھائے؟ جسے خود 40 سال تک سمجھنا ہے کہ رب وہ ہے یا پتھر ہے، خدا کو سلام۔ جو بیچارہ اسلام آباد سے زیادہ پڑھا لکھا مجمع کا ہو، جو بیچارہ 40 سال تک کنکر کو شنکر سمجھتا رہا ہو، اپنے تراشے ہوئے کو اپنا خالق سمجھتا رہا، اتنی گھٹیا ذہنیت ہو کہ رب سمجھ میں نہ آئے اور پتھر کو اپنا رب سمجھے، وہ لوگوں کو کیا ہدایت کریں گے؟ جس کا اپنا مسئلہ یہ ہو کہ پبلک میں بیٹھ کر پبلک میٹنگ میں سرکاری خطاب میں آواز دے کے کہتا ہوں کہ جب تک میں سیدھا چلوں میرے پیچھے چلنا، جب میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا، اتنی دیر میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہے؟ کیونکہ مسلمان سے پہلی غلطی یہ ہوئی ہے کہ اس نے ٹیکنیکل عہدوں پہ الیکشن کروا دی۔ ٹیکنیکل عہدے جو ہوتے ہیں وہ تعلیم سے حاصل ہوتے ہیں یا فن سے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک پائلٹ جو بنتا ہے وہ خالی اس طرح کا نہیں کہ کچھ پڑھا اور کچھ سیکھا اور آ کر بیٹھ گیا، اس کے لیے باقاعدہ تعلیم ہے، اس کے بعد وہ اس قابل بنتا ہے کہ انسانی جانیں اس کے رحم و کرم میں چھوڑ دیجیے۔ پائلٹ ہڑتال میں چلے جائیں جیسے اکثر چلے جاتے ہیں، سواریاں الیکشن کروا لیں کہ کون اڑائے گا، اس سے یہ بھی نہ پوچھے کہ تمہیں پتا ہے کہ یہ اڑتا کیسے؟ کبھی کمپیوٹر گیم میں بھی اڑایا ہے کہ نہیں؟ جس کو اتنا ایکسپیرینس بھی نہ ہو اس کے حوالے کر دیا جائے ہوائی جہاز اور پیچھے پوری امت۔ ایک میل کے سلوات پڑھ لے قبلہ کیا سبحان اللہ۔ میں قبلہ کعبہ کو ذات و سلسلہ صاحب کی اجازت آپ کی خدمت میں بڑے ادب اور احترام سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مثال دی ہے خالی، ویسے تو موٹر سائیکل بھی ہے تو وہ بھی بہت بڑی بات کہ اس میں بندے ووٹ ڈالیں، ڈاکٹر چھٹی پہ ہو مریض الیکشن کر لیں کہ بہرحال کرسی تو خالی نہیں رہنی چاہیے، اتنے سارے مریض مفت میں مارے جائیں گے، اور ووٹ بھی ڈالیں اسے جو خود 40 سال کا دائمی مریض ہے۔ جو علاج کرانے آیا ہو وہ ڈاکٹر کیسے بن سکتا؟ جو ہدایت لینے آیا ہو وہ ہادی کیسے بن سکتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
سیٹ نہ تھی، بے شک پیغمبر اعظم اللہ نے کیوں معراج کے سفر کرائے، کیوں لے کر گیا عرش پر؟ ان لوگوں کو جواب دینے کے لیے جو آج ٹیکنالوجی کی دنیا میں بڑے بڑے جہازوں میں بیٹھ کر خلا میں کھیلتے، انہیں اعتراض کا موقع مل جاتا کہ ہم اونٹ میں بیٹھنے والے کو نبی کیسے مانیں؟ اسلام نے اس وقت آسمانوں کے سفر کا ذکر کیا جب چشم انسانی کے تصور میں بھی نہ تھا، اور پھر جانشین پیغمبر کہتا ہے کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا۔ سامعین گرامی، فطرت میں تھا کہ سوال کرو، ضرورت تھی کہ کوئی جاننے والا اور جاننے والا بھی ایسا ہو جو غلط گائیڈنس نہ کرے، رانگ وے پہ نہ ڈالے، وہ بتائے جو حقیقت۔ ہر شخص کی ضروریات کے سوال مختلف ہیں، ساروں کو مطمئن کر سکتا ہوں۔ اس کے بتائے ہوئے جواب میں دیر نہ ہو، اس کے بتائے ہوئے جواب میں غلطی نہ ہو، اس کے بتائے ہوئے جواب میں ڈاؤٹ بھی نہ ہو۔ شک والا جواب بھی خطرناک ہوتا۔ اور مولوی صاحبان کے بعد پہلا ہتھیار ہی یہی ہے کہ اختلاف۔ بہت بڑے مولوی صاحب بننے لگے، بچہ بیچارہ پڑھ نہیں سکا، انہوں نے کہا جی گدی خالی ہو جائے گی، مارے جائیں گے، اور میرے باپ تو میری گدی میں بیٹھ جانا، کوئی بھی مسئلہ پوچھے اس سے کہنا کہ اس میں اختلاف۔ لہذا انہوں نے سال ڈیڑھ سال نکال لیا۔ بندے پوچھتے تھے سرکار یہ مسئلہ، اس میں اختلاف ہے، بہتر ہے آپ خاموش اختیار کریں۔ ڈیڑھ سال بعد کوئی شرارتی بندہ آ گیا، اس نے قبلہ کعبہ آپ کے والد صاحب تھے، ان کا نہیں، اس میں اختلاف ہے، بہتر ہے آپ خاموش۔ جنہیں خدا نے علم عطا کیا تھا، پھر سوال کرنے لگے تو بے وقوف ہو گئے، میرے سر کے بال کتنے؟ مولا نے فرمایا میں بتا دوں گا، تو گنے گا کیسے؟ تو جو ہے یہ نہیں، میں بتا دوں گا، تو گنے گا کیسے؟ اچھا یہ بتا دیں اس درخت میں کھجوریں کتنی؟ مولا نے فرمایا 280۔ اس نے بندے چڑھا دی، کھجوریں نیچے اترے، گنتی شروع کر دی۔ سمجھدار آدمی تھا، قریب پہنچا تو اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ 280 ہو جائے، چپ کر کے ایک کھجور کھا گیا۔ یہ کھجوروں کی تھادری تو ہو جاتی ہے۔ اب اس نے چکر بازی چلائی کہ مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ 280 ہو گئے، چپ کر کے کھا گئے، پھر شور مچا دیا یہ تو 279 ہے۔ آپ نے کہا تھا 280 ہے، یہ تو ایک کم ہے، منبر پر وارث سے پیغمبر تھا، فرمایا خود بتاتا ہے یہ کھجور پیٹ پھاڑ کے نکلا۔
اس نے پوچھا آج میں کیا کھاؤں گا؟ گھر جا کر مولا نے فرمایا تم کھیر کھائے. اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی کھیر کھاؤں؟ آپ پھر تبدیل کر دیتا ہوں میں اپنا میں. گھر پہنچا کہا کیا پکایا؟ اس کا تم کچھ دے کر ہی نہیں گئے تھے، کہیں سے دودھ آیا تھا، چاول پہلے پڑے ہوئے تھے. میں نے کھیر بنا. اس نے میں نے نہیں کھانا کچھ اور. اس کا پیسے لاؤ منگواتی ہوں. فارغ تھا جیب میں کچھ تھا نہیں. کہتے تھے چلو ہمسایوں سے پوچھو. ان کے گھر بھی یہی تھا. گھر سے لڑ کے نکل گیا جنگل میں، پھر بھوکا رہنے کو کھیر نہیں کھاؤں گا. صبح مسجد میں بتاؤں گا جو علی نے کہا ہے وہ سچ نہیں ہوا. سامنے گدڑیا مل گئے جو بکریاں چلا رہا تھا. کہنے لگا بھائی بھوکھو مہربانی کر بکریوں کا دودھ پلا دو. وہ کھیر تو نہیں ہوگی سر دودھ ہو. اس کا بندہ خدا مجھے یہاں کھڑے کھڑے کیا کھلاؤ؟ کھیر بنا. کئی دفعہ دھوکے دیے تھے. کئی لوگ ہوتے ہیں جو ایک دوسری زبانوں سے ٹکرا جاتے. مثلا پنجاب کے اوپر کے علاقوں میں کھجور کو پینٹ کہتے ہیں. ملتان والی سائڈ پہ ادھر ادھر وہ پینٹ کہتے ہیں کھجور. ادھر سیالکوٹ گجرا والی سائڈ پہ گاؤں کو پینٹ کہتے ہیں. وہ ادھر کا ایک ذاکر تھا، وہ ادھر سیالکوٹ احمد. بابی نے پوچھ لیا پینٹ کا کی حال ہے؟ تو اس نے سمجھا وہ منت ہے. اگلی دفعہ 4-5 کلو لے کے آنے پڑے. وہ پینٹ کا کی حال ذاکر بڑا سمجھدار تھا. اور اس کا کیڑے رہ گئے. اس نے کہا بندے خدا میں تجھے رستے میں کھڑے ہو کے کیا کھلاؤں؟ آپ بیٹھ میں تجھے دودھ پلاتا ہوں. بڑا خوش. اللہ نے بڑی مہربانی کی. خالی دودھ پی کے نکل جاؤں گا. صبح علی سے پوچھوں گا کہاں ہے کھیر؟ سبحان اللہ. وہ بٹھا کر گیا جو انتظار کرنے لگا کہ ابھی بکریوں کا دودھ دو کر آ جائے. وہ کھیر لے کر خوش سے آگے کہتے یہ کیا؟ اس نے کہا تم نے اللہ کے نام پہ سوال کیا تھا. میں نے کہا خالی دودھ اچھا نہیں لگتا. کائنات میں اللہ کی سب سے بڑی حقیقت کا نام ہے علی. علم پیغمبر کے وارث کا نام ہے علی، جو فرماتے حال صفت رسول اللہ. میں نے رسول کی زبان چوسی ہے اور پیغمبر نے مجھے ایسے علم دیا جیسے کوئی پرندہ اپنے بچے کو دیتا ہے. بزرگ سمجھ گئے چھوٹے بچوں کے لیے تشریح کر دوں. مولا نے فرمایا کہ میں نے ایسے رسول خدا سے علم لیا جیسے کوئی پرندہ اپنے بچے کو دیتا. مولا نے پرندے کی مثال کیوں دی؟ باقی جانور بھی اپنے بچوں کو غذا دیتے. مثلا بھینس وہ پہلے خود کھاتی ہے، وہ اس کے پیٹ میں جاتا ہے، کئی تبدیلیاں پاتا ہے، پھر دودھ بنتا ہے، پھر اس کا بچہ پیتا ہے. اور پرندہ اپنی چونچ میں ادھر سے لیتا ہے اور ادھر بچے کو دے دیتا. اور اسی لیے میرے مولا علی منبر پر فرماتے تھے اگر میرے لیے مسند قضا بچھا دی جائے تو میں توریت والوں کو توریت سے جواب دوں گا.
انجیل والوں کو انجیل سے جواب دوں گا اور قرآن والوں کو قرآن سے جواب دوں. لیکن افسوس کہ جو پوچھا جانا تھا وہ پوچھا نہیں ہے. ڈرتے ہیں غیر مسلم ہم ہوتے تو چاند کا رستہ پوچھتے, ہم ہوتے تو آسمان کا رستہ پوچھتے. اور پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. خالی یہاں تک حدیث مشہور ہے لیکن حدیث اس کے آگے چلتی. فمن اراد العلم فلیأت الباب. جسے علم کی خواہش ہو وہ دروازے سے آئے. لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مستری باندھے. خالی علی دروازہ نہیں ہے, فلاں صاحب دیواریں ہیں, فلاں بزرگ پردانہ ہے, فلاں بزرگ چھت ہے. بے وقوفی کی بھی حد ہوتی ہے. شہروں کی چھت. پیغمبر نے تو فرمایا میں شہر کی چھت کہاں سے آ گئی؟ چھت نہیں ہے تو برنالہ کہاں سے آ گیا؟ باقی رہ گئی دیواریں. دیواروں سے آنے والا تو چور کہلاتا ہے. ایک عباسی بادشاہ نے علی والے کو پکڑ لیا, کہا تو بڑا علی کرتا. علی کے پاس بڑا علم تھا. کیا علی کے پاس کبھی جبریل آئے؟ ملاک نے کہا پہلے تو بتا. حضور کے پاس آئے؟ اس کا بالکل. اسے کتنی دفعہ؟ اس کا 24,000 دفعہ. سینہ دام کے ملاک کہتے علی کے پاس 48,000 دفعہ. اس نے کہا مطمئن کر ورنہ قتل کر دوں گا. اس نے کہا قتل بے شک کر دے لیکن نبی شہر ہے, علی دروازہ ہے. شہر میں 24,000 دفعہ آیا, دروازے کے بعد جاتے ہوئے بھی آیا, آتے ہوئے. نبوت کا شہر بنا اور دروازہ لگا علی ولی اللہ. اب کئی بے وقوف لوگ سمجھتے ہیں کہ واقعی دروازہ. سبحان اللہ. اس مسئلے پر آپ کی بڑی توجہ. ایک ہوتی ہے مسل, ایک ہوتی ہے مثل. ایک ہے مقدار, ایک ہے معیار. جو لوگوں میں بھی نہیں کرتے معیار اور مقدار کے ضابط, ان میں کیا فرق ہے؟ ایک ہے کوالٹی, ایک ہے کوانٹٹی. ان دونوں میں فرق ہے. اہل بیت کشتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. مثل نہیں, مسل اہل بیتی. اب یہ انہیں اسی طرح کی کشتی میں سمجھنا. جو صفت کشتی نوح میں ہے وہ صفت اہل بیت میں ہے. کشتی نوح پر خنزیر جیسا نجس بھی چڑھ جائے تو نوح اسے بھی باہر لے جاتا ہے. اور فرمائی آپ کو سواریوں کو بتائیں کہ کشتی نوح میں کون کون بیٹھا. خنزیر. نبی نے پکارا آ جاؤ, جو بیٹھ جائے گا بس وہی بچے گا. خنزیر اٹھا. خنزیری نے روکا بھی.
چڑھ گیا، پار ہو گیا، بیٹا نہیں چڑھا، سبحان اللہ، غرق ہو گیا۔ اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو چڑھ جائے گا وہ باہر چلا جائے گا۔ یہ مجلسیں نہیں، یہ نجات کی کشتیاں ہیں، یہ جلوس نجات کی کشتیاں ہیں، جو سوار ہوتا جائے گا۔ خنزیر نجس ہے، نوح نبی ہے، چھوٹا نبی ہے، چھوٹا نبی اتنے بڑے نجس کو پار لے گیا۔ ہم جتنے بھی گناہگار ہو خنزیر سے زیادہ نجس نہیں ہو سکتے، علی نوح سے زیادہ کمزور نہیں ہو سکتا۔ اگر نوح خنزیر جیسے کو پار لے جا سکتا ہے، جو علی کی کشتی میں چڑھ جائے۔ لیکن میں نے کئی اہل سنت دیکھے، وہ محب اہل بیت، آج کل کئی شیعہ دیکھے جو دشمن اہل بیت، کیونکہ کشتی نجات سے شیعوں کو پار نہیں لے جائیں گے۔ من رکب جو سوار ہو گیا، اہل سنت چڑھ جائے گا تو باہر چلا جائے گا، شیعہ علی کو پھانکے گا تو غرق ہو جائے گا۔ اور آج کائنات میں جتنی بھی جنسیں باقی ہیں، یہ وہی ہے جو کشتی میں چڑھی تھی۔ کتا بھی چڑھا، کبوتر بھی چڑھا، شیر بھی چڑھا، جتنی بھی جنسیں، ان میں سے ایک جانور نہیں، ایک جس کے لیے کوئی تاریخ کرے کہ کشتی کے بیٹھنے کے بعد اور میں سے کوئی اپنا رزق ڈھونڈنے گیا، کیونکہ کشتی میں بیٹھ جاؤ تو پھر رزق حجت کے ذمہ ہے، پھر رزق کا ذمہ وار حجت ہے۔ شیر بھی بیٹھا، بکری بھی بیٹھا، بکری کو شیر سے کوئی خطرہ نہ تھا۔ یہ کشتی نوح ہے اور آل محمد اس کی مثال۔ علی دروازہ ہے تو لکڑی والا دروازہ نہیں، آنا ہے تو جانا ہے تو علی کے ذریعے۔ تو یہ پل صراط کیا ہے؟ بال سے باریک، آگ سے گرم، تلوار سے یہی ہے، بال سے باریک، آگ سے گرم، تلوار سے تیز۔ پھر تو کوئی سرکس والا ہی گزرے گا۔ اگر وہ کوئی ایسی پل ہے اتنی خطرناک، پھر مسلمانوں کو کوئی ایسے پریکٹس سینٹر ہونے چاہیے۔ آپ بالکل سب چپ ہیں، ہم رسے میں سے ایسے نہیں گزر سکتے، اتنی باریک پر سے گزرے گا کون؟ اور نیچے جہنم، مولوی نے رستہ نکال دیا ہے، قربانی کے دمبے میں جائیں گے۔ اللہ خیر کرے، شوق ہوا ہے دمبے کی سواری کا، گزر رہے ہیں خطرناک پل سے اور سامنے کھڑا ہے اصحاب کہف کا کتا۔ شہری میں چوٹ پتہ نہیں چلے گا، لیکن جب بزرگ بیٹھے وہ جانتے ہیں کہ دمبے اور کتے کی بڑی پرانی دشمنی ہے، ذرا سا بھی پھونک پڑا دمبے صاحب تو گئے، خالی سوار نہیں ڈوبے، سواری سمیت سوار جائے۔
امام صادق سے بندے نے پوچھا مولا عظمت امام جعفر صادق میں بلندر صلوات پڑھنا مولا کیا پلے صراط بال سے باریک ہے؟ امام نے کہا ہے۔ آگ سے گرم ہے؟ امام نے فرمایا ہے۔ تلوار سے تیز ہے؟ امام نے فرمایا ہے۔ خوف خدا سے کانپنے لگا، چہرے کے رنگ زرد ہو گئے۔ مولا پہلے میں سمجھتا تھا کہ مخالفوں کی روایت ہے، آپ کی سچی زبان میں بتا دیا، میرا تو دل ڈوب رہا، اس میں سے گزرے گی کیسے؟ تکیے کی ٹیک تو زمانے کے امام نے چھوڑا۔ فرمایا تو بھی جاہلوں کی طرح سمجھتا ہے کہ اللہ نے جہنم کے اوپر کوئی پل بنا کے رکھی ہوئی ہے؟ پلے صراط میرے دادا علی کی محبت کا نام ہے۔ میرے دادا کی محبت ہے، علی کی محبت تلوار سے تیز ہے۔ اس لیے تو بڑے بڑے مولوی سلپ ہو رہے ایسی خطرناک نہ ہوتی تو یہ صورتحال کیوں ہوتی؟ کیونکہ علی کی محبت اللہ کے سب سے بڑے امتحان کا نام۔ جب امام سے بدلے کا مولا بڑا قریب، بڑا قریب، فرمایا نہیں تو قریب نہیں ہے۔ اس نے مولا میں قریب، فرمایا تو بڑا بھی۔ تھوڑا سوچ کے کہتے ہیں میرے پاس تو کوئی چیز بھی نہیں۔ امام نے فرمایا بڑی قیمتی چیز ہے میرے پاس، یہ بولے تو سمجھو رب بول رہا ہے۔ کائنات کا امام فرماتا ہے ایک چیز بڑی قیمتی ہے میرے پاس۔ اس نے کہا ہوتی تو بھیج نہ دے تو۔ بھیجنے کا نام آیا، امام نے 10,000 کی تھیلی اٹھائی، فرمایا 10,000 سونے کے سکے لے لے، علی کی محبت مجھے دے دے۔ 10,000 سونے کے سکے لے لے، علی کی محبت مجھے دے دے۔ چپ کر گیا۔ مولا فرماتے پیسے چھوڑے تو میں بڑھا دیتا ہوں۔ روایت میں ہے کہ امام پیسے بڑھاتے گئے اور لوگ مفی کرتا گیا، اتنے لے لیں۔ آخر میں امام نے کہا پوری دنیا کی بادشاہی کا وعدہ کرتا ہوں، مشرق سے لے کے مغرب تک تیری دنیا میں حکومت ہوگی، وہ لے لے، علی کی محبت دے دے۔ ہاتھ جوڑ کے کہتے مولا کھاتے کا سودا ہے۔ شہید محسن نقوی نے کہا علی سے پیار کرتے ہیں، تیرا احسان ہے مولا، ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا، در شاہ نجف کو چھوڑ کے جنت کے بدلے میں یہ سودا ہم نہیں کرتے، ہمیں نقصان ہے مولا۔ امام نے مسکرا کے فرمایا کائنات کی حکومت سے قیمتی چیز دل میں چھپائے پھرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ قریب ہو۔ وہ جہاں میں غریب کیسے، وہ جہاں میں وہی بندہ بولے گا جو متفق ہو، جسے ذرا سا بھی شک و بے شک چپ بیٹھے۔ شک والے بندے کی دعوت
سے فائدہ دے گی نہ مجھے چاہیے. ڈانس آخر میں نہیں ہوتی. علی پر کہی ہوئی واہ واہ قیامت تک تمہاری محفوظ رہے گی. علی کی عزت کی قسم دنیا میں علی کے فضائل پہ واہ واہ کرو. قیامت والے دن جدھر سے گزرو گے فرشتے دیکھ کے کہیں گے واہ واہ. اتنا خوش قسمت. ایسے میں پوری طاقت سے مل کے نعرہ یہ ٹھیک ہے. علی اس بادشاہ کا نام ہے جس کے فضائل میں سپیکر بھی نام دیتا ہے. سامعین گرامی کائنات آدم و عالم میں سب سے قیمتی ترین چیز محبت ہے علی ابن ابی طالب. دنیا کی محبت بوڑھا کر دیتی, علی کی محبت جوان کر دیتی. اور اس محبت کی اولاد ہے آنسو. کسی سے محبت ہو تو اس کے غم میں آنسو نکلتے. اور ایسی محبت ہے الحمدللہ ہمیں شریف گھرانے سے لوگ خوشیوں پہ خرچ کرتے ہیں, لوگ خوشیاں ڈھونڈتے ہیں. ہم بہنیں ساتھ لے کے بیٹیاں ساتھ لے کے پوچھتے پھر رہے ہوتے ہیں غریب کی مجلس کہاں ہو رہی ہے. اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین. بڑی تیزی سے غریب کا محرم گزر رہا ہے. بارگاہوں کی رونق چند دنوں کی مہمان ہے. وہ غریب زادہ جو ہر سال محرم میں اپنے چاہنے والوں کا مہمان بنتا ہے. کچھ دنوں کے بعد رخصت ہونے والا. اور جس شہزادے کا مجھے ذکر کرنا ہے علی اصغر. علی کا مطلب ہے بڑا, اصغر کا مطلب ہے چھوٹا. امام حسین کی حدیث ہے اللہ مجھے 1000 بیٹا بھی دے تو میں ہر بیٹے کا نام علی رکھوں. پھر فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے 1000 بیٹی بھی دے تو میں ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھوں. اپنی نسلوں میں ان ناموں کو فراموش نہ کرنا. ان ناموں کا تسلسل ایمان کی علامت اور تبلیغ کا ذریعہ ہے. جتنا ہو سکے ان ناموں کو فروغ دو کہ یہ نام اپنی اپنی جگہ پر مکمل تبلیغ ہے. خالی ایک نام فاطمہ کتنی بڑی تبلیغ ہے کائنات میں. یہ نام جتنی دفعہ پکارا جائے اتنی دفعہ یاد آ جائے گا کہ کیا ظلم ہوا تھا رسول کی بیٹی کے ساتھ. اور امام کی حدیث ہے جس گھر میں علی فاطمہ حسن حسین جعفر موسیٰ یہ نام ہو اس گھر میں کبھی رزق کی تنگی نہیں آئی. شہید محسن نقوی کے شعر سے ابتدا کرتا ہوں لیکن پہلے ایک سوال کرتا ہوں. در نجف کا رنگ کیا ہوتا ہے؟
سفید رنگ کا ہوتا ہے در نجف، اور یاقوت کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ سرخ۔ پوری کائنات میں 1 گھنٹے کے مسائل پڑھے جائیں، کوئی بھی ذاکر پڑھے، میرے جیسا نہیں بلکہ ذاکر حسین میں مہریں لگی ہوئی ہیں وہ پڑھے، وہ 1 گھنٹے کے پڑھے ہوئے مسائل ایک طرف، شہید محسن نقوی کی یہ 2 لائنیں ایک طرف۔ کون ہے علی اصغر؟ فرماتے ہیں یہ در نجف ہے، ابھی یاقوت بنے گا۔ آج جناب زہرا اپنے پوتے میں پرسہ قبول کر، پوتے دادیوں کو بڑے پیارے ہوتے ہیں، اور یہ جناب زہرا کا پوتا ہے، یہ در نجف ہے۔ ایک مصرع پڑھا ہے میں نے ابھی، موسم بھائی، یہ در نجف ہے، ابھی یاقوت بنے گا، جس جھولے میں کھیلا ہے وہ تابوت بنے گا۔ سن 60 ہجری حسین کے گھر علی اصغر آیا، یہ کہہ کے پوسے شاہدین محلقہ کے لیے، کھلا ہے پھول مدینے میں کربلا کے لیے، جہاں میں آئے رہے پھر چلے چلے بھی گئے، زمین ترس گئی اصغر کے نقش پا کے۔ کس مہینے میں آئے؟ سارے بولے رونے والے، رجب، 10 رجب میں دنیا میں آیا اصغر، 28 رجب کو شبیر نے مدینہ چھوڑ دیا۔ 6 مہینے حسین کا سفر ہے، 6 مہینے اصغر کی عمر ہے، اصغر کی پوری زندگی سفر میں گزر گئی۔ فکرہ پھر کے نہ چاہتا ہوں، اصغر کی ساری زندگی سفر میں گزر گئی، اصغر کو ساری زندگی گھر نہیں ملا۔ جنہوں نے ہائے کی اللہ انہیں عطا کرے، علی اصغر کو ساری زندگی گھر نہیں ملا۔ جتنے عزاداران امام حسین بیٹھے ہوئے سب کا نالین بردار ہوں، سب کے آگے ہاتھ جوڑ کے ایک فکرہ پڑھتا ہوں، لیکن وہ فکرہ پڑھنے کے لیے میں سادات عظام سے فیض چلی، بارزہ کا چلی، بسری چلی، امیر چلی، اجازت لے کے وہ فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور جو غیر سادات عزادار تشریف فرما ہے، علی خان صاحب سے لے کے آخری بندے تک، ان ساروں کی توجہ چاہ کے میں فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ علامہ عباس اور ہاشمی صاحب فکرہ سننا، زندگی میں گھر نہیں ملا، اصغر کو مرنے کے بعد قبر نہیں ملی۔ اتنے بڑے دریا سے پانی نہیں ملا، ابو تراب کے پوتے کو اتنی بڑی زمین میں قبر نہیں ملی۔ جو بندے سوچ رہے انہیں بتاتا ہوں، عزادار سمجھ گئے علی اصغر کو قبر کیوں نہیں ملی۔ شام غریبہ میں ہر ایک کا وارث آیا اور لاشوں کو پامالی سے بچانے کے لیے لے گیا، 2 لاشوں کا کوئی وارث نہ تھا، ایک رباب کا علی اصغر، دوسرا زہرا کا حسین، زینب مدینے کی طرف رخ کر کے رو رو کے دیکھتی تھی، اما زہرا تیرا بھی کوئی رشتہ دار ہوتا۔ چھوٹا نہ سمجھ
اس لیے جب لاشیں دفن ہونے لگی نیاز حسین سید اجازت ہو یہ فکر کرنا اسے ریز نے امام حسین کی قبر سمجھ کر اس پر ہاتھ رکھ کے روایت کرتا ہوں بنوسط کہتے ہیں ہمیں جتنے شبیر کی لاش کے ٹکڑے ملے ہم اٹھا کے رکھتے گئے آخر میں سجاد سے کہتے مولا ہم نے تیرے بابا کو دیکھا ہوا تھا شبیر کے سینے پر کوئی ایسا نشان نہ تھا جو اب گوشت کا ٹکڑا نظر آ رہا ہے کیا یہ بھی تیرے بابا کے جسم کا حصہ ہے سجاد رو کے کہتے یہ گوشت کا ٹکڑا نہیں میرا بھائی علی اصغر چھوٹے چھوٹے بچوں کی آنکھوں میں آنسو ہے یہ کون سا حسین ابن علی آخری نصرت کا استغاثہ بلند کیا حال میں سے نبیت سن لو کوئی ہے امت غریب کی مدد کرے علی اصغر نے اپنے آپ کو چھونے سے نیچے گرا دیا اور اگلا فکرہ علی اصغر کی شہادت کا کون سا فکرہ جس میں دل رکھنے والا بندہ ہو کسی بھی مذہب کو روئے نہیں صرف چھونے سے نہیں گرا چھوٹے بچے ہمیشہ یاد رکھیں 6 ماہ کا تھا باپ کے استغاثہ سنا چھونے سے گرایا اپنے آپ کوہنیوں کے بعد میدان کی طرف چلنے لگا شاعر کہہ رہا تھا اکبر کے قاتلوں سے مدد نہ مانگ جس کے میرے جیسے بیٹے موجود ہوں خیمہ اقدس میں کوہرام نہ پاؤ ایسا لگتا تھا کہ پیاس سے پھر میں بچہ مر گیا غریب زہرا تشریف لائے علی اصغر کو دیکھو فرماتے لاؤ لاؤ اصغر کو مجھے دے دو شاید میں سے پانی پلا سے آگے کی فکر سن شیخ شکری جو اللہ شیخ کو سمجھتے ہیں اور کربلا کو بھی سمجھتے ہیں یہ سمجھ کر لے گئے ہمراہ اصغر کو حسین جہاں تک میری آواز آ رہی ہے دارد کا طوفان شیر نے یہ سمجھ کر لے گئے ہمراہ اصغر کو حسین قید میں بانوں سے یہ بچہ نہ پالا جائے گا میرے ذہن میں شہید محسن نقوی کے شعر ہیں فرماتے شبیر وہ قرآن مصائب ہے کہ جس میں شبیر وہ قرآن مصائب ہے کہ جس میں الحمد سکینہ ہے تو والناس ہے اصغر نیند آ ہی گئی ہے تو اسے اب نہ جگانا اے شام غریبہ بڑا حساس ہے اصغر نیند آ ہی گئی ہے تو اسے اب نہ جگانا اے شام غریبہ بڑا حساس ہے اصغر اور زندہ میں نواب اب بھی بدلتی نہیں کروٹ وہ اب بھی سمجھتی ہے میرے پاس ہے اصغر حسین ابن علی نے ہاتھوں میں اٹھایا اتنا چھوٹا تھا علی اصغر لئینوں نے سمجھا کہ قرآن میلہ لے کر آ رہا چلہ کرنا چاہتا ہے اس لیے قرآن اٹھا گیا حسین ابن علی فوج اشقیاء کے سامنے علی اصغر کو ہاتھوں میں اٹھا کر کھڑے اور جو غربت بھرا خطبہ دیا ہے میرے مولا نے یہ حسین کی واحد تقریر ہے پوری کربلا یہ
جس میں حسین نے خواہش کی کہ میرے شیعوں کاش تو مجھے اس وقت دیکھتے جب میں اصغر کے لیے پانی مانگ رہا ہوں. ایسے خالی بھیجا ہے ظالموں نے حسین کو جیسے محمد کی بیٹی کو روتا ہوا دربار سے خالی بھیجا. کتنی سادہ سی خواہش ہے تمہارے امام کہ کاش تو مجھے دیکھ. ہم ہوتے تو اپنے مولا کو دیکھ. اتنی غربت تھی حسین پر. علی اکبر کی بچی بھی تو اسی مولا نے نکالی. اس وقت تو نہیں کہا کہ کاش تو مجھے دیکھے. قاسم کے ٹکڑے بھی تو اسی غریب نے اٹھائے. باغمی سے بھی اس وقت تو نہیں کہا کہ کاش آپ مجھے دیکھے. اب کیا دکھانا چاہتے تھے حسین؟ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ لاکھوں کا لشکر کہہ کے مار کے ہنس رہا تھا, اکیلا بطول کا بیٹا رو رہا. ایک میرا غریب مولا رو رہا. حسین فرماتے وہ دیکھو تمہارے جانور پانی پی رہے, تمہارے دریا میں کوئی کمی نہیں آ جائے. یہ دریا اس کی دادی کا حق میں ہے. قطروں کے حساب سے پانی چاہیے. بڑی ایک عجیب روایت ہے. جب میں نے اس روایت کو کتاب میں پڑھا تھا بڑے عرصے تک اس کا اثر آج تک میرے سینے میں باقی. اور یقیناً آپ بھی تعزیت کے لیے تشریف فرما ہے. یہ فکر آپ کے دل پر بھی حسین کی ماں کی محبت میں, علی اصغر کی محبت میں اثر کریں گے. کتے کا بچہ عمر ساتھ کہتے ہیں پیاس خور کو لگی ہے. پیاس خور لگی ہے. نام بچے کا کرتے ہیں پتہ نہیں کیا غربت آئی میرے مولا پر. اب آپ لوگوں کہتے ہیں میرے ساتھ اگر تجھے میرے بیان میں شک ہے اصغر کو لے جا پانی پلا کے واپس کر. میرا علی اصغر لے جا پانی پلا کے واپس کر. ظالم کہتے ہیں اس طرح سے نہیں, پانی کہتے ہیں کہ اگر بچہ خود مانگے. غریب نے صغیر کے چہرے کو دیکھا, اصغر کی آواز نہیں بابا انہوں نے تیری ماں سے بھی گواہ مانگے تھے. مجھے میدان میں لٹا, میں تیری غربت کی سرسری کائنات میں تیری سچائی کی گواہی دوں. 3 دفعہ اولاد والے حسین نے اصغر کو زمین پہ لٹایا. دوپہر کا وقت تھا, ریت دبی ہوئی تھی. اٹھا کے کہتے معاف کری اصغر تیرا جسم نرم ہے, زمین بڑی نرم ہے. زمین بڑی گھر میں. تیسری دفعہ لٹایا. بزرگ ذاکرین کا فکرہ پڑھتا ہوں, وہ فرماتے ہیں ادھر اصغر لیٹا. میری ماں کہتے ہیں توجہ سنیں, یہ فکرہ خاص ہونے کے لیے. ادھر اصغر لیٹا, ادھر فضا دوڑ کے آگے اور رو کے کہتے ہیں مولا علی اصغر کی ماں خیمے کے دروازے میں کھڑی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ اصغر سے کہیں ذرا اونچی آواز میں پانی مانگے, کیونکہ ماں کو وہ لفظ بڑے پیارے لگتے ہیں جو چھوٹے بچوں کی زبان سے نکلتے ہیں. ماتم جاتے غریب کا ماتم ہے. اجرکم علی اللہ. مولا میرا تمہارا شمار رونے رلانے والوں میں کرے. بابا روایت کسی کو خالی واپس نہ بھیجے. حسین کی ماں تمہیں تکلیفوں کا, اذیتوں کا, سفروں کا, غریب کی عزاداری کے لیے جاگنے کا, گھروں کو چھوڑنے کا اجر ادا کرے. علی اصغر مرزا نبیر فرماتے ہیں اصغر کے لیے پانی مانگنا آسان تھا, خشک زبان تالو سے چھڑوانا مشکل.
मासूम ने जोर लगा के जबान को छुड़ाया, इधर जबान को छुड़ाया, उधर छोटे छोटे होठों पे जबान को फेरा। लश्कर लजीज दूसरी तरफ मुंह करके रोने लगा। आसार बगावत नमूदार हुए, खुदा लानत करे उमर इब्न साद पर। आवाज देके कहते हरबला, मासूम के कलाम को कटा कर, ये बच्चा जिंदा रहा तो मेरी फौज बगावत कर जाएगी। अल्लाह का अर्श हिलाने वाला हरबला आया, उसके हाथ में एक वजनी तीर था। इस तीर की असली हकीकत खुली थी मुख्तार के दरबार में। जब गिरफ्तार होकर आया तो मुख्तार ने कहा, बता तूने करबला में क्या किया? बेगैरत कहते मारना बाद में, पहले तू बता कलमा किसका पढ़ता? मुख्तार ने कहा कलमा मैं मोहम्मद का पढ़ता हूँ। बेगैरत हरबला कहते उसी मोहम्मद की सुन्नत है, मारने से पहले पानी पिला देना चाहिए। मुख्तार ने इसके मुंह पर थप्पड़ मारा कि बेगैरत आज तुझे मोहम्मद की शरीयत याद है? शर्म करके नहीं, जिसे रोना है हाय करके रो लिया शर्म। इस जालिम ने बताया मेरे पास कौन सा तीर था, और वो 6 किस्म के तीर थे। मकतल में जिक्र पहले तीर का नाम था नफल, ये जैतून की लकड़ी से बनता। दूसरा तीर था वाचला, इसकी एक साइड मोटी होती थी, एक पतली, ताकि तेजी से जाए, ये हिरण के शिकार के लिए। तीसरा तीर था जहर, उसके आगे जहर लगा होता, उसमें जगह बनी हुई होती थी जिसके खानों में जहर। चौथा तीर था मिसाब, मिसाब बरनाले को कहते हैं, ये बरनाले की शक्ल में होता। इतना जालिम तीर था, लोहे की जीरा तोड़ के पसलियों में घुसता। पांचवा तीर था नफल, ये वो जालिम तीर था जो गरीबों के पास होता ही नहीं था। इसके बगल में जो धात इस्तेमाल होती थी वो बड़ी कीमती होती। इन 5 से भी ज्यादा खतरनाक और वजनी तीर था शेर शोभा। उसका सही तारफ ये है कि जैसे मथानी होती है और मथानी के आगे 4 पर होते, इसके आगे मुड़ी हुई कुंडी